وسیم صاحب، ابھی آپ اپنے ٹینیور کی رپورٹ پیش کر رہے تھے، کیا کیا آپ کے جو ہے اچیومنٹس رہے؟ سب سے بڑی اچیومنٹ جو اس ٹینور کی میں سمجھتا ہوں وہ ہماری ڈی جی ٹی او ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ رجسٹریشن ہے. پہلے چونکہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری رجسٹریشن تھی، اب ڈی جی ٹی او فیڈرل گورنمنٹ میں رجسٹریشن کے بعد ہماری جو آرگنائزیشن ایسوسیشن ہے وہ پورے پاکستان میں الحمدللہ اس کی ریپرزنٹیشن بھی جائے گی، اور پبلک سیکٹر جو ریگولیٹری باڈیز، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈز، اس سب میں ہمارے جو کنسلٹنٹس کی نمائندگی ہے وہ بہت پراپر طریقے سے ہو سکے گی. اچھا، اس میں اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اکانومی کے بڑے برے حالات ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اس اکانومی کو باہر نکالے، اور اس میں کنسلٹنٹس کا کیا رول ہوگا؟ یہ دیکھیے پوری دنیا میں جب بھی سلو ہوئی ہے اکانومیز یا ریسیشنز میں گئے ہیں، تو کنسٹرکشن انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جو 52 الائیڈ انڈسٹریز کو لے کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہی ملک کا پہیہ اور وہ گھومنا شروع کرتا ہے. تو اس وقت بھی اشد ضرورت ہے کہ ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس، پبلک سیکٹر میں ہاؤسنگ کے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کیے جائیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا رول ہی کنسلٹنٹس کا اور کانٹریکٹرز کا ہے. کنسلٹنٹس جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو ڈیزائن کرتے ہیں، اس کی کوالٹی انشور کرتے ہیں، انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، اور یہ وقت ہے جیسے میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ آؤٹ آف دی باکس سوچنے کا، آؤٹ آف دی باکس کام کرنے کا. تو اس وقت جیسے کہ دنیا پوری گلوبل ولیج بن چکی ہے، ٹیکنالوجی جو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے تو پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں اسی تیزی سے، جس تیزی سے ٹیکنالوجی کو ٹیلی کام میں یا سوشل میڈیا میں ہمیں اڈاپٹ کر رہے ہیں، اتنی ہی تیزی سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں نئی ٹیکنیکس، نئے آئیڈیاز، نئی ڈیزائنز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. اچھا سر، میڈ ان پاکستان اور میک ان پاکستان کی بہت بات ہوتی ہے، جی، اور کنسلٹنٹس ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں پاکستانی پروڈکٹس کو ڈیولپ کروانے میں اور ان کو آگے جو ہے پروموٹ کرنے میں. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی کنسلٹنٹس کو بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ میک ان پاکستان اور میڈ ان پاکستان کی طرف جانا چاہیے؟ جی بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اس وقت بھی الحمدللہ یہ لاسٹ اگر آپ نے 10 to 15 ایئرس کا پیریڈ دیکھا ہو، اس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی کافی کمی رہی ڈیو ٹو ایک جو سچویشن تھی، سیکورٹی سچویشن تھی. تو پاکستانی جتنی کنسلٹنگ فرمز تھی انہوں نے اپنی کیپیسٹی کو انہانس کیا، اور آپ کے موٹر ویز پاکستان میں جو کہ سب سے زیادہ بنے لاسٹ 5 ایئرز میں، آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جس میں ریڈ لائن، یلو لائنز، اورنج لائنز، میٹروز، یہ سب پاکستانی کنسلٹنٹس نے ڈیزائن کر کے بنائی. اور اب جو ہمارا فوکس ہے وہ انجینئرنگ سروسز کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کا ہے، کیونکہ یہ سب سے جو زیادہ ہمارے پاس جو ایسٹ ہے وہ ہے ہماری یوتھ، اور پڑھی لکھی یوتھ، ہمارے انجینئرز، ہمارے پروفیشنلز. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم انہیں ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں، ماڈرن جو شارٹ کورسز اور ٹریننگز ہیں، اسپیشلی جو بیم اور اس طرح کی جو نئی ٹیکنالوجیز کے شارٹ کورسز ہیں وہ کروائیں، اور ان کی سروسز کو ایکسپورٹ کریں. کیونکہ اس وقت پورے ریجن میں کنسٹرکشن کا ایک دریا اور سمندر آ چکا ہے. آپ نیوم سٹی کو دیکھ لیں، آپ دبئی کو دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں، ایون آپ کچھ یورپین کنٹریز کو دیکھیں، تو وہ سب میں کنسٹرکشن کا ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ آ چکی ہے، اور سروسز کی، انجینئرز کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے. ہماری پاکستان سے بہت لوگ ابھی جو ہے جو اسکلڈ انجینئرز ہیں، کمپیٹنٹ انجینئرز ہیں، وہ بہت تیزی سے باہر اپنی سروسز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو یوتھ کی ہماری بے روزگاری، ان امپلائمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے، پلس یہ کہ وہ پاکستان کے لیے ایک جو ہے فارن ایکسچینج بھی کما کر لائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.